بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ذوالحج کے مہینے کا ایک قرآنی وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں، جو سورہ کوثر کا بہت لاجواب وظیفہ ہے۔ ویسے تو آپ اس وظیفے کو اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن قرض کی ادائیگی میں یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کیسے کام کرتا ہے، ایک اسلامی بھائی کی کارگزاری بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتی ہے، اور اس کے برعکس دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگو تو وہ خوش رہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس ذات اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں جو ذات مانگنے پر خوش ہوتی ہے، اور جو دنیا ہوتی ہے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ آپ اللہ کی ذات پر توکل کر کے دیکھیں، آپ اللہ کی ذات سے مانگ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے آپ کو عطا کرے گا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ بھی قرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہیں تو ذوالحج کے مہینے میں یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ پر قرض یا کوئی اور پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عمل کے طریقے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل عثمانی وظائف کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ ماہ ذوالحج کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ذوالحج کے مہینے میں کسی بھی دن مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کے متعلق آپ کو ابھی بتاؤں گا، پہلے ایک بھائی کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے جو اس وظیفے سے متعلق ہے۔ یہ بھائی اپنے بارے میں یوں لکھتے ہیں، جس نے پہلے انہیں یہ وظیفہ بتایا تھا، آپ نے چند سال قبل ایک درس میں بتایا تھا کہ ایسا مقروض جس کے پاس ادائیگی قرض کے لیے رقم نہ ہو اور لینے والے بہت تنگ کرتے ہوں تو اسے چاہیے کہ ماہ ذوالحج مغرب کی نماز کے بعد باوضو اس عمل کو کرے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ ہر بات آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر جو بھی اللہ سے مانگنا ہے مانگ لیں۔ ہر جائز حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ قرض کی ادائیگی کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ میں نے یہ عمل اسی ماہ میں کیا، اپنے قرض ختم کرنے کے لیے اور مکان کی نیت کر کے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا اور صرف 2 سال بعد ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری شاپ میں 3 سال قبل چوری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم پر بہت زیادہ قرض تھے۔ میں نے غلطی سے سود پر رقم حاصل کر لی تھی، جس سے رقم لی تھی وہ مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ میں بہت پریشان رہتا تھا۔ ان دنوں میں آپ کا درس سنا اور اسی عمل کو کرنے کے ٹھیک بعد 2 دن بعد میرے بڑے بھائی جو جائیداد میں حصہ دینے سے انکاری تھے اور ہمیں یقین تھا کہ وہ کبھی ہمیں نہیں دیں گے، ان کا فون آیا کہ ہم نے زمین بیچ دی ہے اور اس کے 50 لاکھ کی رقم لے لو۔ میں یہ بات سن کر اتنا خوش ہوا کہ آپ کو بیان نہیں کر پا رہا۔ اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے وہاں سے راستہ کھولا جہاں سے مجھے امید نہ تھی۔ میں یہ بات سن کر سجدے میں گر پڑا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور دل میں یہ وعدہ کیا، یا اللہ میری توبہ میں آئندہ کبھی بھی ساری عمر سود پر قرض نہیں لوں گا۔ جو رقم مجھے بڑے بھائی سے ملی، اس رقم سے ہمارا سارا قرض بھی اتر گیا اور دکان پھر دوبارہ سامان سے بھر گئی۔ اس عمل سے اللہ پاک نے مجھے مالا مال کر دیا اور غیب کے خزانوں سے بن مانگے عزت و برکت اور عافیت والا رزق عطا فرمایا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وظیفہ کیسا پاورفل ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت ہی ایسی ہے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ تقدیر کے لکھے کو بھی بدل سکتی ہے، ورنہ تقدیر کا لکھا اٹل ہے، لیکن دعا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، وہ واحد ہے۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔
محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے چینل عثمانی وظائف کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔